عالموں کی خدمت، اپنے پیر کی خدمت، اپنے مشائخ کی خدمت، سماج کے بوڑھوں کی خدمت، یعنی صرف خدمت ہی خدمت جو کرنا چاہتا ہے وہ یہاں نیک نام اور اخیر میں اللہ اسے مخدوم بنا دیتا ہے۔ غریب نواز سے کسی نے پوچھا تھا سارا ہندوستان آپ کے مزار پہ آنا چاہتا، آپ سے ملنا چاہتا ہے، سارے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ہے، تو آپ مخدوم کیسے بن گئے؟ کروڑوں آنکھوں کی آنکھوں کا تارا کیسے بن گئے؟ سبوں کے دلوں میں عزت آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ مخدوم کیسے بنے؟ غریب نواز نہیں کہا تھا میں اپنا باغ بیچ دیا، میں 25 سال عالم حافظ قاری مفتی بنا، میں 25 سال تک پڑھا لکھا عالم حافظ قاری مفتی سب بنا، علم کا سمان لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں، غریب نواز نے یہ نہیں کہا۔ غریب نواز کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد عثمان ہارونی کا بستر 30 سال تک دھویا ہے، سفر میں حضر میں، وہی خدمت ہے جس نے مجھ کو مخدوم بنا دیا۔ آدمی خدمت سے مخدوم بنتا ہے، خدمت سے لوگوں کا دل جیتتا ہے۔ آج یہاں آدمی دوسروں سے خدمت لینا چاہتا ہے، یہ مجھ کو سلام کرے، یہ مجھ کو کرسی دے، یہ مجھ سے مسکرا کے ملے، میں اس سے قرض مانگوں تو لپک کے دے دے، میں ان کے دروازے پہ جاؤں وہ لپک کے دوڑ کے استقبال کر کے کرسی پہ بیٹھا کے فوراً مہنگی چائے پیش کر دے، اور جب میں جانے لگوں تو دروازے تک میرے ساتھ چل کے جائے۔ یہ صرف چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، اور جب ان کے ہاں لوگ آئے یا پھنس کی طرح بیٹھا رہے یا فرعون کی طرح تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتا رہے، نہ سلام میں پہل کرے، نہ آداب مہمان نوازی جانے۔ حضور کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے اسے اپنے مہمان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور مہمان کو اپنی اوقات کے مطابق اچھا سے اچھا کھانا کھلانا چاہیے، چاہے قرض بھی لینا پڑے، قرض لے کے مہمان کو اچھا کھانا کھلائے، اور مہمان سے اچھی باتیں کرے، اور مہمان جب جانے لگے تو آیا ہے کہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے مہمان کے ساتھ جائے۔ یہ آداب میزبانی ہے، یہ مہمان کی قدر اور عزت کا ایک شاندار طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب جاؤں وہ کھڑے ہو کے سلام کرے، مسکراتے ہوئے استقبال کرے، اور لپک کے مجھ سے مصافحہ کرے، اور جب تک میں ہاتھ نہ ہٹاؤں وہ مجھ سے ہاتھ نہ چھوڑائے، اور شاندار کھانا مجھ کو کھلائے، اور جب میں وہاں سے نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے جائے، اور اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے، اور جب ان کے گھر کوئی مہمان آئے یہ سلام نہ کرے، یا چٹھی بری چڑھا کے بات کرے، یا اپنی کرسی سے نہ ہلے، یا اپنی دولت کے گھمنڈ میں بیٹھا رہے، تو ایسا شخص ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں کو کھو بیٹھتا ہے، اپنے بال بچوں کی ہمدردی کھو بیٹھتا ہے، وہ دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، نہ اس کی بیوی غمخوار ہوتی ہے، نہ اس کے بچے خیرخواہ ہوتے ہیں، نہ اس کے ماں باپ اس کے اپنے ہوتے ہیں، نہ اولاد اس کی ہوتی ہے۔ اور جو خدمت کا جگر رکھتا ہو، ماں باپ کی خدمت، بیوی کی خدمت، بیوی کو کوئی کشٹ نہیں دینا، ان کے ماں باپ لگا کے گالی نہیں دینا۔ میں باہر اگر 10 گھنٹے کماتا ہوں تو میری بیوی کچن میں 8 گھنٹے رہ کر میرے ناشتے کا انتظام کرتی ہے، میرے دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتی ہے، میرے رات کے کھانے کا انتظام کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے۔ اگر میں 8 گھنٹے ہل چلایا، 10 گھنٹے دکان میں رہا، اس سے زیادہ محنت تو وہ کرتی ہے، میرے سامنے دسترخوان بچھاتی ہے، شاندار کھانے لاتی ہے۔ ایک دن کبھی آپ کے سامنے رہ کے کھانا بنا کے دیکھ لے، مجھ سے زیادہ محنت وہ کرتی ہے، اور بدلے میں میں کیا دیتا ہوں؟ بدلے میں میں دیتا ہوں کڑی آنکھ، بدلے میں میں دیتا ہوں گالی، بدلے میں میں دیتا ہوں تو چار تماشا۔ وہ جانور ہے جو اس قدر محنت کرنے والی، گھر کو جنت بنانے والی، بال بچوں کی نگرانی کرنے والی کو گالی دیتا ہو، ماں باپ لگا کے گالی دیتا ہو، کبھی آنکھ کھڑے تیور سے دیکھتا ہو، وہ سارا غم بھول جاتی ہے جب شوہر مسکرا کے ایک بار اس کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ شوہر کی ایک مسکراہٹ 8 گھنٹے آگ میں رہنے کی ساری تکلیف کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ جس طرح حضور اپنے گھر میں جب جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، ساری کائنات کے مالک و مختار، سارے پیغمبروں کے سردار، سارے رسولوں کے امام، پوری روئے زمین کے سب سے بڑے ریفارمر، جو میدان جنگ میں ایسا جرنل کہ جس کا کوئی جواب نہیں، صلح کے ٹیبل پہ ایسا ایگریمنٹ جس سے بڑا کوئی حکیم نہیں، ایسے خلافت جس سے بڑی حکمت کی کوئی بات نہیں بول سکتا ہو، یعنی ہر ڈائریکشن میں مصطفیٰ کی شخصیت لاجواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے دو چار لچا لفنگا یہ نبی کو گالی دے، اس کے گالی دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
ہے دنیا کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ، بڑا سے بڑا ویجانک، وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہوئے کہہ دیا I cannot find any other man in history like محمد. میں چاہے جتنے بھی کروڑ انسانوں کو دیکھ لو، انسانی تاریخ میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مہانتم پیغمبر، اس دنیا کا سفلتم پروف یعنی کامیاب ترین انسان، جب گھر میں جاتے تھے تو اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اور جب کبھی آپ کو لگے کہ میں ضلع پارشد ہوں، میں ودھایک ہوں، میں سانسد ہوں، میں گاؤں کا چودھری ہوں، میں مولانا ہوں، میں مفتی ہوں، میں پیر صاحب ہوں، اور میں اپنی بیوی کو سلام کیسے کروں، جب ایسا لگنے لگے تو ایک ہی راستہ ہے، سرکار دو جہاں کی سیرت کو نگاہوں کے سامنے رکھے، میں بڑا یا مصطفیٰ بڑے. اور جہاں مصطفیٰ سب سے بڑے، وہ اپنی بیوی کو سلام میں پہل کرے، وہ راستے چلتے بچوں کو سلام میں پہل کرے، وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام میں پہل کرے. جب تک نفس کی مانیں گے تو مغرور رہیں گے، اور جہاں مصطفیٰ کو سامنے میں آئے سارا گھمنڈ چور ہوگا، عاجزی پیدا ہو جائے گی، خاصاری پیدا ہو جائے گی. اس لیے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، فرام دا کریکنگ ٹو دا گریو، حضور کی سیرت، حضور کی بایوگرافی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. جہاں نفس اور سماج سب کو جینا مشکل کر دیا ہو، وہاں حضور سامنے آ جائیں، ساری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سارے پرابلمز کا سولوشن نکل جاتا ہے. سرکار دو جہاں اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، تو آپ بھی خدمت کرتے ہوئے اپنی بیوی کی غلامی نہیں کریں. ایسا نہیں کہ وہ بولے چلو سلیمہ تو چلے جائیں، نہیں، وہ بولے کہ ٹی وی لا کے گھر میں دے دو، لا کے دے دیں، ان کی ہر بات مانیں. نہیں، خدمت الگ چیز ہے، اور ان کی ہر فرمائش کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا وہ غلامی ہے. اور جب لوگ اپنی عورتوں کی غلامی کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ہے تیرے لیے مر جانا بہتر ہے. یعنی سرکار نے کہا ہے کہ جب امیر تیرے بخیل ہو جائے، یعنی تیرے مالدار بخیل ہو جائے، اور تیرا سارا کام عورتوں کے ہاتھ میں چلا جائے، پیسہ ہم کمائیں اور پیسوں کا مالک ان کو بنا دیں، اور پان کھانے کے لیے پیسہ ان سے مانگ کے لیں، کپڑا خریدنے کے لیے پیسہ ان سے مانگ کے لیں، اور ان کو جو کچھ بولے اس کی ہر خواہش پہ لبیک کہتے رہیں. حضور نے کہا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور تمہارا مالدار فقیر ہو جائے، اور ہر شخص اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے، یعنی رائے مشورہ نہیں لے، اپنی نیچی رائے کو سب سے سپیریئر سمجھے کہ جو میں بولتا ہوں وہی صحیح ہے، سماج کے 50 لوگ جو سوچتے ہیں وہ غلط ہے، میری بات اگر مان لی گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانی تو میں سماج کی رائے نہیں مانوں گا. جبکہ پنچایتی کا مسئلہ ہے کہ جس کی رائے پہ سب کا اتفاق ہو جائے، اور جو رائے سب سے اچھی ہو چاہے وہ کمزور قسم کے آدمی کی کیوں نہ ہو، اسی رائے کو مانی جائے. لیکن کچھ مغرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رائے کے سامنے دوسروں کی رائے کو کمزور اور بیس لیس سمجھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جب آدمی اپنے نفس کی غلامی کرنے لگے، اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے، ان کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، ان کے مالدار فقیر ہو جائے، تو حضور نے کہا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، تو زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے بہتر ہے تمہارے لیے. زمین کا پیٹ یعنی مر جانا، زمین کے اندر چلا جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کب؟ جب 3 باتیں دنیا میں پیدا ہو جائیں. امیر بخیل ہو جائے، اللہ ضرورت سے زیادہ مال اسی لیے دیتا ہے تاکہ اس کے مال میں بے شمار لوگوں کے حقوق اللہ رکھ دیتا ہے. غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، معذوروں کا حق، بیماروں کا حق، ابھی کچلوں کا حق، مہمانوں کا حق، ضعیفوں کا حق، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، یعنی بے شمار لوگوں کے حق رکھ دیتا ہے. میرا کام 30,000 روپے ماہانہ سے چل سکتا ہے، لیکن اگر اللہ 3 لاکھ ماہانہ دیتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیسے دے کر اس کو اللہ آزمائش میں مبتلا کر دیا اور اس میں ڈھیر لوگوں کے حق کو رکھ دیا، اور جب تک سب کا حق ادا ہوتا رہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں میں کنگال ہو جاؤں، کروڑوں میں اربوں میں کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ حضور جو سچوں کے سردار ہیں اس نے قسم کھا کے کہا ہے۔ حضور کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، حضور نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ساری دنیا نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ساری دنیا نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ جنت اور جہنم ہے، ہم سب نے بن دیکھے مان لیا۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اسی طرح وشواس ہے جیسے ابھی رات ہے، دن نکلے گا، دن تھا، رات آئی، اس سے زیادہ ہمیں وشواس ہے کہ آخرت ہے، جنت تیار ہے، جہنم بنا ہوا ہے۔ جو اس دنیا کے 100 سال کے اندر کی زندگی کو شرک سے، کفر سے، فسق سے، بدعملی سے عبادت کر دے، اس کے لیے وہاں جہنم تیار ہے، آگ ہی آگ ہے، جہاں خربوں سال رہنا ہے۔ دنیا میں 70-80 سال، 1 منٹ 1 سیکنڈ، اور جہاں خربوں سال رہنا ہے وہ آگ تیار ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد تیار کی جائے گی، نہیں، جہنم تیار ہے۔ اسی طرح جنت بھی تیار ہے۔ جو اس دنیا میں ایمان لائے، اچھا کام کرے، 70-80 سال کو 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک، تو اسی 1 منٹ کا صحیح استعمال کرے، اس کی قدر کرے، ایک منٹ کو قیمتی سمجھے، اس کو فالتو باتوں میں، فالتو گپ شپ میں، فالتو کام میں، ڈھیر دنیا طلبی میں نہ گزارے، کیوں ورنہ 70-80 سال میرے لیے لگتا ہے کہ 70 سال ہے، اللہ کے نزدیک 1 منٹ ہے وہ، کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کا 1 دن 50,000 سال کا، اس کے سامنے دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ اس کو قرآن شریف میں، حدیث پاک میں، اور صالحین کے اقوال میں اس بات پر زور دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں دنیا ایک حقیر سی چیز ہو جائے اور آخرت کو بڑی چیز سمجھنے لگے، وہ دنیا کا سارا کام آخرت کے نقطۂ نظر سے سوچنے لگے۔ اگر وہ غریب ہے یا دل برداشت نہ ہو، نرفس نہ ہو جائے، انفیریئر نہ ہو جائے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ وہ یہ جان لے کہ دنیا پانی کے بلبلی کی طرح ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اصل میں دائمی ٹھکانہ تو جنت ہے، جہاں سنکھوں سال، اربوں سال، خربوں سال، بے گنتی سال، کاؤنٹلیس ایئرز، جہاں ہمیشہ سدا رہنا ہے۔ اصل عزت وہاں کی، اصل آرام وہاں کا۔ یہ بات جب دماغ میں آتی ہے تو آدمی کی ساری غریبی اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ثابت ہوتی، ساری غریبی میں صبر اور حوصلہ اس کو ملنے لگتا ہے۔ اس لیے اسلام کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے، اسلام کا سب سے بڑا ٹاپک جنت ہے، اسلام کا سب سے بڑا ٹاپک روز جزا ہے، جزا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے اور پھر نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی انگلی میں لگا ہے، ایک قطرہ پانی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ دنیا جس کو میں بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، گھر، مکان، دکان، بیوی، بال، بچے، شادی، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سائنٹسٹ، امریکہ، یورپ، ہندوستان کی گورنمنٹ، امریکہ کی گورنمنٹ، ٹاٹا، برلا، ہوائی جہاز، ٹرین، پلین، 4 ویلر، یہ وہ جو ہم لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں ایک پانی کا بلبلا ہے، جس طرح سمندر میں انگلی ڈال دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ، پھر دیکھ کے انگلی میں کتنا پانی لگا، ایک قطرہ پانی۔ تو کہتے ہیں آخرت سمندر کے مانند ہے اور دنیا ایک قطرہ پانی ہے۔ تو ایک قطرہ پانی پہ مرنے والا وہ بدنصیب ہے، ایک قطرہ پانی پہ نیچنے والا وہ بدنصیب ہے، ایک قطرہ پانی کے چلتے آخرت کو داؤ پہ لگانے والا وہ بدنصیب ہے۔ اور جو نظر آخرت پہ رکھے گا دنیا میں چاہے بادشاہ بنے تو بھی وہ مسکین رہے گا، چاہے وہ کرائے کے گھر میں رہے تو بھی وہ مسکین رہے گا، نہ دولت مغرور بنا پائے گی، نہ غریبی کفر کے قریب لے جائے گی، ہر حال میں نظر آخرت میں رہے گی تو دنیا اس سے ادھر سے ادھر ہو جائے گا، نہ ان کا ایمان چھنے گا نہ اس کا عمل مل پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ اسلام کا بنیادی فارمولہ ہے۔ اس سے ہٹ کے جب سے لوگ سمجھنے لگے، جینے لگے،
اس کے بعد سے دنیا ہمارے لیے مشکل ہو گئی. سب کی زبان پہ ہے لائف از ویری ڈیفیکلٹ. زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ہے کہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھے. وہ تو گیدڑ کھٹیا کی طرف مر جائے گا, چاہے اس کے پاس 1000 بیگھہ زمین ہو جائے, چاہے اس کے پاس 50 مکان ہو جائے, اس کی زندگی گیدڑ کی طرح اور موت کتوں کی طرح ہوگی. جس طرح آپ نے دیکھا فلم کا ایکٹر کروڑوں کمانے والا, وہ اپنے ہی کروڑوں کے مکان میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. آخر جب کروڑوں روپے میں ہی چین اور سکون ہے تو کروڑوں کمانے والا کیوں اپنے ہی گھر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا؟ نہیں دیکھا آپ نے فلم میں ناچ کر کروڑوں روپے کمانے والی, جس کی پیروی میری بیٹیاں کرتی ہیں, جن کی طرح پھٹا ہوا پینٹ پہننا, جینس پہننا, جس طرح ہمارے بچے بچے کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا غوث پاک کی محبت میں پھٹا ہوا پینٹ پہنتے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کی محبت میں ہاتھ میں دھاگا اور بالا پہنتے ہیں؟ کیا امام حسین کی محبت میں یہ پھٹا ہوا جینس پہن کر جوکروں کی طرف بال رکھ کر کے وہ سماج میں گٹکا کھا کے اپنی بدنصیبی پہ ماتم کرتے ہیں؟ کس کی محبت میں؟ ایک جواب ملے گا فلم کے ایکٹر کی محبت میں, کیونکہ فلم کا ایکشن بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ فلمی پردے پہ ناچتا ہے, جو ڈریس پہن کے آتا ہے. ہزاروں کروڑوں نوجوان چاہتے ہیں کہ میں اس کے ڈریس کا فالو کروں, میں اس کے ہیئر اسٹائل کا فالو کروں. تو تم جس کے اسٹائل کا فالو کر کے جوکر بننا چاہتا ہے وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے. ہم کسی ہیرو کو دیکھ کر بال جوکر کی طرح رکھیں, گلے میں سکری پہن لیں اور ہاتھ میں دھاگا بالا باندھ لیں اور صاف پھٹا ہوا پینٹ پہن لیں تو ہم تو ہیرو ہو نہیں جائیں گے. ہم کو تو 1 کروڑ روپے کوئی دے نہیں دے گا کہ تم امیتابھ بچن کی طرح پھٹا ہوا پینٹ پہن رہا, چلو 1 کروڑ کا چیک تم کو ہم دے رہے ہیں. تم نے فلم کے ہیرو کی پیروی کی, اس کے نقشے قدم پہ عمل کیا, ان کا ہیئر اسٹائل تم نے اپنا لیا, 1 کروڑ روپے کا چیک تم لے لو. فلم پروڈیوسر, فلم کا بنانے والا, فلم میکر, کہ تم نے میرے ایکٹر کی پیروی کی, اس کی اسٹائل کا بال رکھا, چلو 1 کروڑ کا چیک لے لو. چیک تو نہیں ملے گا بلکہ پان کھانے کے لیے دوسروں سے بھیک مانگے گا. اگر یہ غریب ہے تو منہ میں گٹکا کھانے کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. جس کی پیروی میں ہم نے جوکر کی طرح بال رکھا, جس کی پیروی میں ہم نے پھٹا ہوا پینٹ پہنا, جن کی پیروی میں میری بیٹی نے سر سے دوپٹہ ہٹا کے پھینک دیا, جس ناچنے والی ایکٹریس کی پیروی میں میری بیٹی نے جینس اور ٹی شرٹ اور مردانی جوتے کا استعمال کر کے مٹک مٹک کے چل کے نوجوانوں کی آنکھوں کو خراب کرنے اور سیکھنے کا سامان مہیا کیا. کبھی تم نے غور کیا کہ جس کی پیروی تم کر رہی ہے اس کی لاش سڑ گئی اس کے کروڑوں کے فلیٹ میں. 5 دن کے بعد جب پولیس والے نے دروازہ توڑ کے اس کی لاش کو نکالا تب اس کی لاش سڑی ہوئی شکل میں ان کے ہی گھر سے نکلی. اور کروڑوں میں کھیلنے والی اور جن کی پیروی تم کر رہی ہو اس کی لاش کو سڑ گئی اس کے فلیٹ میں. تیرا کیا حشر ہوگا جب تیرا لیڈر اس طرح پوری موت مرا, تیری لیڈر اسی پوری موت مری, تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سکون اور چین نہ ایکٹر کی پیروی میں ہے, نہ کرکٹر کی پیروی میں ہے, نہ کسی فیکر کی پیروی میں ہے, جو کہ دنیا کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو سکون کیسے ملے گا, اس لیے اللہ نے سکون نہ لباس میں رکھا, نہ جسوفہ میں رکھا, نہ مکان میں رکھا ہے. اللہ نے ساری نعمتیں دی ہے استعمال کر, اور سکون کا تعلق اللہ نے دل سے رکھا ہے. اور اس دل کو قرار نہ کروڑوں کے پلے میں ملتا ہے, نہ اربوں کی زمین میں ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یا دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے, اللہ کی یاد میں ملتا ہے, اللہ کی عبادت میں ملتا ہے. ورنہ ارض میں کھیلنے والا کتے کی موت برا, لاش اس کی سڑ گئی, کوئی اس کی لاش کو پوچھنے والا تک نہیں رہا. اسی کی پیروی کرے گا, پیروی کر اس کی جس کی پیروی یہاں بھی کام آئے گی, جس کی پیروی وہاں بھی کام آئے گی, جس کی پیروی تمہیں یہاں عزتدار بنائے گی, جس کی پیروی تجھے وہاں جنت کا حقدار بنائے گی. حدیث میں آیا ہے المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. A man will be with those whom he loves, آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو محبت کا مطلب جس کو امیتابھ بچن سے محبت ہوگی, جہاں وہ ایکٹر جائے گا وہاں تم کو بھی لے کے جائے گا. جس کو کسی ایکٹریس سے محبت ہوگی, جہاں وہ ناچنے والی
चली जाएगी वहां तुमको लेके जाएगी, और जिसको गौस से मोहब्बत होगी गौस जहां जाएगा वहां तुमको ले जाएगा, जिसको आला हजरत से मोहब्बत होगी आला हजरत जहां जाएंगे वहां तुमको ले जाएंगे, जिसको गरीब नवाज से मोहब्बत होगी गरीब नवाज जहां जाएंगे वहां तुझे पीछे पीछे जाएगा, जिसको गौस आजम से हसनैन करीमैन से मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा, जिसको मुस्तफा से मोहब्बत होगी उनकी पैरवी करेगा, वो किसी जोकरों के साथ नहीं, जन्नत के मालिक मुख्तार मुस्तफा के साथ जन्नतुल फिरदौस। अलमरउ मअ मन अहब, ये मैन विद द दोस्त हूं भी नफ्स, आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत है। इसे बहैसियत मुस्लिम हमें दोस्ती करने से पहले सोचना होगा इनकी दोस्ती हमें जन्नत दिलाएगी या जहन्नम दिलाएगी। हमें सोचना होगा कि बाल बच्चों की वो खिदमत जिसको जन्नत दिलाएगी